اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد و آلہ وسلم۔ اے ہمارے رب، ہمارا سینہ کھول دے، ہمارے دل کشادہ کر دے، ہمیں حوصلہ اور سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبوب ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے، اس پر غور کرنے اور اپنی زندگی میں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و آلہ وسلم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے سے ہر ہفتے کی رات پاکستان رات 8 بجے ہم لوگوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیشن زوم پر سٹارٹ کیا ہے۔ یہ ایک فری سیشن ہے اور آج اس کا دوسرا ٹاپک ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سیرت نگاری کی ابتدا، ارتقاء اور اہمیت۔ سیرت نگاری وہ مقدس علمی و فکری شعبہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارک کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور معاملات کو قلم بند کرتا ہے۔ یعنی کہ سیرت نگاری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والے تمام معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور اخلاق اور بات چیت کو ریکارڈ کرنا کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانیت کے لیے ایک کامل نمونہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے سیرت نگاری ایک محض تاریخی یا علمی کاوش نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے لیے ایک فکری فریضہ ہے اور عملی رہنمائی کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ سیرت نگاری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھنے کا یہ خوبصورت عمل اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نسل در نسل منتقل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ سیرت نگاری کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سیرت نگاری کی جڑیں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں پیوست ہیں۔ اس عمل کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نہایت شوق اور محبت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا، قول اور عمل کو نہ صرف خود یاد رکھتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان تمام صحابہ علیہ السلام نے سیرت کے ذخیرے کو محفوظ رکھنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سیرت نگاری کا باقاعدہ آغاز کب ہوا تھا۔ تابعین کے دور میں جب علم حدیث کو اور تاریخ کو مدون کیا جانے لگا، تب سیرت نگاری کو بھی باقاعدہ شکل دی گئی۔ تو ان میں کچھ لوگوں کی کاوشیں قابل ذکر ہیں، جیسے حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی وفات 94 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابہ علیہ السلام سے روایات لے کر سیرت کے کئی واقعات تحریر فرمائے۔ اسی طرح ابان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 105 ہجری میں ہوئی، انہوں نے بھی خلافت عثمانیہ کے دور میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کام کیا۔ اسی طرح ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 124 ہجری میں ہوئی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بنو امیہ کے دور میں سیرت کو سرکاری سرپرستی میں تحریر کیا۔ سیرت نگاری کا ارتقاء کیسے ہوا؟
سیرت نگاری کو باضابطہ کتابی شکل میں سب سے پہلے ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی جن کی وفات 151 ہجری میں ہوئی انہوں نے پیش کیا۔ ان کی کتاب کا نام ہے السیرۃ النبویہ۔ ان کی اس کتاب کو بعد میں ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کی جن کی وفات 218 ہجری میں ہوئی انہوں نے ترمیم اور اضافے کے ساتھ مرتب کیا۔ ان کے بعد الواقدی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت پر جو کتاب تحریر کی اس کا نام المغازی تھا، اور اس میں انہوں نے سیرت مبارکہ کا عسکری پہلو نمایاں کیا۔ اس کے بعد ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی جن کی وفات 230 ہجری میں ہوئی انہوں نے ایک کتاب تحریر فرمائی کہ جس کا نام تھا الطبقات الکبریٰ، جس میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے حالات تفصیل سے بیان کیے۔ اس سلسلے میں محدثین کا کیا کردار رہا؟ ہمارے دین کے بڑے محدثین جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے احادیث جمع کرنے میں اپنی زندگیاں لگا دیں۔ ان کی کتابوں میں نہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسرے احکامات کی باتیں ملتی ہیں، بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ بھی الگ الگ حصوں میں لکھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنی کتابوں میں ایک ایسا چیپٹر بنایا کہ جسے کتاب السیر کہا جاتا ہے۔ سیر کا مطلب ہے جہاد، غزوات اور اسلامی لشکروں کے سفر۔ اس حصے میں انہوں نے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات اور سرایا یعنی بھیجے گئے لشکروں میں کیا طریقے اپنائے، جنگ کے اصول و ضوابط کیا رکھے گئے، قیدیوں، مال غنیمت اور صلح کے معاملات کیسے طے کیے، دوسرے قبائل اگر دوست تھے تو ان کے ساتھ کیسے معاملات یا اصول اپنائے، اور اگر دشمن تھے تو ان کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے کیا اسلامی اصول اپنائے گئے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب السیر دراصل بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں وہ ابواب یعنی چیپٹرز ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث سے مرتب کیے گئے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ صرف دین کے احکام ہی نہ جانیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اسی طرح محدثین نے اپنی کتابوں میں ایک ایسا باب یا چیپٹر بھی لکھا کہ جسے مناقب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ مناقب کا مطلب ہے فضائل اور اعلیٰ صفات۔ حدیث کی کتابوں میں مناقب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابواب میں یہ ذکر نمایاں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اخلاق اور خوبیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور خصائص یعنی وہ کمالات جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھری حکایات۔ مختصراً یہ کہ مناقب النبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، فضائل اور شان اقدس کو بیان کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سیرت نگاری میں مورخین یعنی ہسٹورینز کا کیا کردار رہا۔ اس سلسلے میں جن مورخین کا کردار انتہائی نمایاں رہا ان میں شامل ہیں الطبری رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی کتاب تاریخ الرسل والملوک میں سیرت کو عمومی تاریخ کے تناظر میں بیان کیا۔ ایک اور بہت اہم شخصیت کا ذکر آتا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی وفات 774 ہجری میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی تاریخی کتاب البدایہ والنہایہ میں سیرت پر تفصیلی کلام کیا ہے۔ سیرت نگاری کے معاملے میں صوفیہ اکرام اور فقہا کا کیا کردار رہا؟ اس سلسلے میں صوفیہ اکرام رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ تر روحانی، اخلاقی اور تربیتی پہلو سے بیان کیا۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں
احیاء العلوم اور الوسیط میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نفس کی تربیت اور اخلاق سنوارنے کے لیے بنیاد بنایا۔ دوسری طرف فقہاء نے سیرت کو اس زاویے سے دیکھا کہ یہ شریعت کے احکام سمجھنے کی اصل ہے، خاص طور پر عبادات جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور معاملات یعنی تجارت، نکاح، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھا جائے۔ ان کے اصول سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ برِ صغیر میں سیرت نگاری کیسے شروع ہوئی۔ برِ صغیر میں سیرت نگاری کا آغاز فارسی کتابوں سے ہوا، پھر اردو میں اس کا وسیع ذخیرہ پیدا ہوا۔ مولانا شبلی نعمانی کی مرتب کی ہوئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک علمی اور ادبی شاہکار ہے جسے ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا۔ مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا مودودی اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت پر علمی، فکری اور تربیتی اسلوب میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ عصر حاضر میں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی تصنیف الرحیق المختوم سیرت نگاری کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اگر جدید دور میں دیکھا جائے تو جدید دور میں سیرت کو معاشرتی، معاشی، سیاسی، قانونی، عمرانی، نفسیاتی اور بین الاقوامی تعلقات کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سیرت کے انسائکلوپیڈیا، مقالے، تحقیقی جرائد اور بین الاقوامی کانفرنسز کا انعقاد اس فن کو مزید وسعت دے رہا ہے۔ آج کے دور میں لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف عبادت یا دین کے پہلو سے نہیں دیکھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ سیکھنا ہو تو سیرت سے ملتا ہے۔ اگر ہمیں کاروبار اور معیشت کے اصول جاننے ہوں تو سیرت رہنمائی کرتی ہے۔ اگر بات سیاست اور قیادت کی ہو تو سیرت ہمیں بہترین نمونہ دیتی ہے۔ اگر ہمیں انصاف اور قانون کا معیار چاہیے تو سیرت سے ملتا ہے۔ اگر ہم سماجی تعلقات دیکھنا چاہیں تو سیرت میں موجود ہے۔ یہاں تک کہ انسانی نفسیات اور دنیا کے دوسرے ملکوں سے تعلقات کے بارے میں بھی سیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اسی لیے آج کے زمانے میں بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا لکھے جا رہے ہیں، ریسرچرز مضمون لکھتے ہیں، رسالے شائع کرتے ہیں، اور دنیا کے مختلف حصوں میں انٹرنیشنل کانفرنسز ہوتی ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ سیرت کو نئی نسل کے سامنے اس انداز میں بیان کیا جائے کہ وہ سمجھ سکیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آج بھی 1500 سال کے بعد بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ سیرت نگاری میں غیر مسلموں کا کردار بھی بہت خاص رہا۔ سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے اہم نہیں ہے، بلکہ غیر مسلم مفکرین اور تاریخ لکھنے والوں نے بھی اس میں بہت دلچسپی لی۔ بہت سے غیر مسلم علماء اور ریسرچرز نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لکھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دنیا کے سامنے اور بھی زیادہ نمایاں ہوئی۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، اورینٹلسٹ، جسے اردو میں مستشرقین بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم مستشرقین کا مطلب دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو مشرق کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں۔ یہ مغربی ریسرچرز ہیں، انہوں نے مشرقی دنیا، خاص طور پر اسلام، قرآن، حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، عربی زبان اور اسلامی تہذیب پر تحقیق کی ہوتی ہے۔ ان میں جو قابل ذکر ریسرچرز گزرے ہیں ان میں 4 کا ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گی۔ ایک ہے ولیم میور، انہوں نے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھی۔ یہ مغرب میں لکھی جانے والی سیرت کی پہلی کتابوں میں سے ہے۔ ان کا انداز تھوڑا تنقیدی تھا، مگر انہوں نے واقعات تفصیل سے بیان کیے جو تحقیق کے لیے اہم ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ذکر کریں گے ڈی ایس مارگولیوت کا۔
انہوں نے اسلام کی تاریخ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور عربی ادب پر کام کیا، اور ان کا انداز زیادہ علمی اور تحقیق والا تھا۔ تیسرے نمبر پر ذکر کریں گے مونٹگومری واٹ کا۔ انہوں نے محمد ایٹ مکہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد ایٹ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھی۔ ان کا انداز معتدل سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہترین رہنما اور اصلاح کرنے والی شخصیت کے طور پر سراہا۔ کیرن آرمسٹرانگ، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی کہ جس کا نام انہیں رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم A Prophet for Our Time۔ اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نیک، اخلاقی اور انسان دوست رہنما کے طور پر بیان کیا ہے۔ ویسٹ رائٹرز میں کچھ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کی، کچھ نے تحقیق کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ریسرچ کے سٹائل میں لکھا، اور کچھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم اور کامیاب رہنما کے طور پر تسلیم کیا۔ مزید جن نان مسلم ہسٹورینز کا ذکر ہم یہاں پر کریں گے، ان میں مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی مشہور کتاب The 100 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اثر ڈالنے والا انسان قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں واحد شخصیت ہیں جو دین اور دنیا دونوں میدانوں میں مکمل طور پر کامیاب رہے۔ اسی طرح لیو ٹالسٹائی، جو کہ روس کے بہت مشہور ادیب گزرے ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، عدل اور انسان دوستی کی تعریف کی۔ مہاتما گاندھی نے بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امن اور انصاف کی علامت ہے۔ جواہر لال نہرو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا عظیم ترین اصلاح کرنے والا رہنما قرار دیا۔ جو نان مسلم ریسرچرز نے تحقیق کی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھی، اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ان کی اس ریسرچ سے ہمیں سیرت کے مختلف پہلوؤں کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع ملا۔ پرانی تاریخی دستاویزات اور مضامین سے مسلمان ریسرچرز کو مزید ریسرچ کرنے کے لیے نئی راہیں ملی۔ اسی طرح سیرت کو عالمی سطح پر سمجھنے اور مختلف مذاہب اور قوموں کے سامنے لانے کا موقع بھی ملا۔ غیر مسلم مورخین میں سے کئی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے بہترین رہنما قرار دیا۔ ان کی تحقیق نے سیرت کو دنیا بھر میں مزید سمجھنے اور متعارف کروانے میں مدد دی۔ اب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیرت کی اہمیت کو جانیں گے۔ قرآن مجید سیرت نگاری کا سب سے بڑا ماخذ یعنی بنیاد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو قرآن نے محفوظ کر رکھے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کچھ اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی کو سورہ ال عمران کی آیت نمبر 159 میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، سو کتنی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی آپ نرم روح ہیں ان کے لیے، اور اگر آپ ہوتے ترش رو، سخت دل، تو ضرور چھٹ جاتے آپ کے ارد گرد سے۔ بس معاف فرما دیں انہیں اور استغفار کریں ان کے لیے اور مشورہ کریں ان سے امور میں۔ سو جب آپ عزم کر لیں تو توکل کریں اللہ تعالیٰ پر، بے شک اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ کی آیت 128 میں اس طرح سے بیان فرمایا، تشریف لائے ہیں تمہارے پاس ایک رسول تم ہی میں سے، شاک ہے اس پر تمہارا زحمت میں پڑنا، اور حریص ہے تمہارے لیے مومنین کے ساتھ رؤوف اور رحیم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کو سورہ القلم کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان فرمایا، اور بے شک آپ ایک عظیم اخلاق والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سب کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں اس طرح سے بیان فرمایا: تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور یوم آخر، اور یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو بکثرت۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین طریقے سے سکھایا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے اخلاقی اقدار کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر ہم سیرت نگاری کے مقاصد کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلا مقصد ہے اتصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جوڑنا، اور اس طرح جوڑنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے بغیر زندگی گزارنا ناممکن سی لگے۔ پھر ہے لوگوں کی دینی اور اخلاقی تربیت، اسلامی نظام زندگی کو سمجھنا، دعوتی اور تبلیغی میدان میں رہنمائی، نوجوان نسل کو سیرت کے سانچے میں ڈھالنا۔ سیرت نگاری صرف ایک علمی سرگرمی نہیں بلکہ روحانی تجدید ہے، اخلاقی تربیت ہے، فکری رہنمائی ہے، دعوتی شعور ہے اور تہذیبی احیاء کا ذریعہ ہے۔ ہر دور کے انسان کا یہ حق ہے کہ اس کو اپنی زبان، فکر اور حالات کے مطابق سیرت کا پیغام ضرور ملے۔ آج جب امت مسلمہ تہذیبی، فکری اور اخلاقی چیلنجز سے دوچار ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ اور اس کی روشنی میں منصوبہ بندی بہت ضروری ہے۔ غیر مسلم علماء کی تحقیقی کاوشیں اس امر کی دلیل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر انسان کے لیے موجب فکر اور ہدایت ہے۔ سیرت نگاری ایک زندہ روایت ہے جسے نسل در نسل ایمانی غیرت، علمی بصیرت اور فکری اخلاص کے ساتھ زندہ رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ آئیے ہم سب اپنے دل و دماغ کے دروازے کھول کر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو اپنے اندر اتاریں۔ اس روشنی میں محبت ہے، عدل ہے، رحم ہے، صداقت ہے اور انسانیت ہے۔ جو بھی اس چراغ سے اپنا دل منور کرتا ہے وہ نہ صرف ایک اچھا مسلمان بنتا ہے بلکہ ایک بہترین انسان، با اخلاق شہری اور امن کا پیغمبر بن جاتا ہے۔ سیرت کا مطالعہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف بلاتا ہے، جو دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا کی سب سے بڑی کنجی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، سیرت نگاری کا آغاز، ارتقاء اور اہمیت۔ ہمارے تیسرے سیشن کا ٹاپک ہوگا قرآن کریم کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آداب۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ سیشن کا اختتام ہم اس دعا کے ساتھ کریں گے: صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور کر دے، ہمارے اعمال کو اسوہ حسنہ کے مطابق بنا دے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما۔ اے اللہ، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی محبت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق دے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما جن پر تیرا فضل اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ اے اللہ، کل کائنات کو، کل عالمین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں دائمی حضوری عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔